سے اوپر ہوتا ہے، یہ بات خاص یاد رکھیں۔ اور بات علی کی پیش کر رہا ہوں، الخصائص الکبریٰ ہے، شواہد النبوہ ہے نا۔ علی پلتی مار کے بیٹھے ہیں، حضور ان کے زانوں پہ سر رکھ کے سو رہے ہیں۔ آپ سے ایک بات پوچھوں، ایک بات پر آپ غور کریں، جو رسول زمین پہ بیٹھ کر یا زمین پہ کھڑے رہ کر جبریل کو آتا جاتا دیکھتا ہے، اسے پتہ نہیں علی کی نماز چھوٹ گئی یا علی نے ابھی نماز نہیں پڑھی، مولا نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ سورج کو دیکھ رہے ہیں، گویا کہ سورج آج علی کو کہتا ہے علی اٹھ نماز پڑھ دو۔ علی کا ایمان کہتا ہے نہیں۔ سورج نے کہا علی میں کسی کے لیے رکتا نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ علی نے کہا جاتا ہے تو چلا جا، اس لیے کہ جان عبادت آج میری گود میں ہے، عبادت کی جان میری، ایمان کی جان میری گود میں ہے۔ علی یہ پاک کو نماز سے اتنی محبت تھی، پتا چلا عاشقوں کا حال بھی یہ ہے۔ لوگ عشق رسول کا دعویٰ کرتے ہیں، نماز پڑھنے نہیں جاتے، مسجد کے پاس بیٹھ کر کے گیم کھیلیں گے، اذان ہوگی تو بولیں گے چلو اذان ہو رہی ہے نمازی آئیں گے، اور تو کون ہے؟ شرم کر۔ آقا فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور تو نماز نہیں پڑھتا اور عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے ظالم۔ سوچ تو صحیح، سب کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے تیرے پاس وقت نہیں۔ عاشقوں کی شان کیا ہے؟ قانون کے آگے نہیں جھک رہے ہیں، عشق کے امتحان میں کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن نماز سے پیار اتنا ہے علی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے ہیں، رو رہے ہیں علی۔ اور علی وہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علی حضور کو گود میں لے کر بیٹھا ہے، سرکار کا سر علی کی گود میں ہے، یعنی علی کائنات کی نعمتیں سمیٹ کر، کائنات کی دولتیں سمیٹ کر، ساری جنتیں سمیٹ کر، ساری کائنات کا حسن سمیٹ کر، ساری کائنات کا عشق سمیٹ کر، ساری کائنات کا علم سمیٹ کر، بلکہ یہ کہوں کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی نبوت و رسالت کو سمیٹ کر اپنے گود میں لے کر کے بیٹھا۔ حضور علی کی گود میں کیا ہے؟ قرآن ناطق کی گود میں قرآن ناطق آ گیا، بلکہ قرآن کے مصحف پہ قرآن رکھ دیا گیا۔ لیکن علی رو رہے، آنکھ سے آنسو نکلے داڑھی پر، اس جوان کی داڑھی سے حضور کے چہرے پر آنکھیں کھلی۔ کیا ہوا علی؟ حضور میری نماز۔ کیا ہوا؟ نماز نہیں پڑھی؟ نہیں یار، سورج ڈوب گیا، نماز قضا ہوگی۔ دیکھا قانون ہے، نماز پڑھو، اور حضور کا عشق ہے، مجھے لے کر کے بیٹھو۔ اب تو کوئی یہ عبادت نہیں کر سکتا، اس لیے آپ کو بہانہ نہیں مل سکتا کہ ہم بھی یہ کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ کو یہ سعادت ابھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ علی تھے نا۔ علی کی شان ہے نا۔ علی جیسا کون ہے؟ علی جیسا کون ہے؟ ایک دن میں نے سوچا اللہ، میرے رب، میرے کریم، تو نے مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیا، اللہ اگر شوہر کے بعد دیتا تو بیچاری مریم پہ اتنے الزامات کیوں لگتے؟ شوہر دے دیتا، تیرے لیے کوئی بڑی بات تو تھی نہیں، تو نے بغیر کسی کو جوڑے کے تو پیدا نہیں کیا، اللہ ایک مریم کو شوہر دے دیتا تو کیا ہو جاتا؟ قدرت کا نقیب کہے گا نادان تجھے پتا نہیں، اگر مریم کو شوہر دیتا نا تو کائنات میں 2 عورتوں کو میں نے بتول بنایا، ایک مریم بتول، ایک فاطمہ بتول، تو قیامت کے دن مریم کا شوہر کہتا تیری بیوی بھی بتول، میری بھی، تو جیسا تو ویسا میں۔ اللہ نے کہا مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دوں گا، اور الزام لگے گا تو قرآن میں مائدہ، مریم جیسی، آل عمران جیسی صورتیں نازل کر کے اس کی طہارت بیان کر دوں گا، یہ میں کروں گا۔ لیکن کوئی علی کی برابری کا دعویٰ کرے مجھے گوارا نہیں ہے۔ ارے جب علی کی برابری گوارا نہیں ہے تو نبی کی برابری کیسے گوارا ہو سکتی؟ یہ تو شان ہے نا امام الانبیاء کی، یہ مقام ہے ہمارے آقا کا۔ سرکار نے کہا علی نماز گئی، حضور نے اشارہ کیا، سورج پلٹ آیا، اور اب علی سورج کو دیکھ کے کہتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا نا علی اٹھ نماز پڑھ، میں جاتا ہوں، کسی کا انتظار نہیں کرتا، اب تو تجھے انتظار کرنا ہوگا۔ پہلے لوگ تجھے دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، آج کا دن وہ آیا کہ تو مجھے دیکھ کر ڈوبے گا۔ جب تک علی کی یہ عاشقوں کا مرتبہ ہوتا ہے، جب تک تو میں نماز نہیں پڑھوں گا تو ڈوب نہیں سکتا۔ دیکھا عشق قانون سے بالا تر ہوتا ہے، عشق قانون سے بالا تر ہوتا ہے۔ یہی صدیق کا حال ہوا، غار میں جان بچانا فرض ہے، لیکن جہاں سانپ کا
بل تھا اس میں، ہاں اس میں پیر رکھ دیا. اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. سانپ ڈنک مارتا رہا 70 مرتبہ اس نے ڈنک مارا. 600 سال پرانا سانپ تھا وہ، اس نے ڈنک مارا. آپ کہیں گے یہ عمر اس کی آپ کہاں سے لائے؟ لوگ کہتے ہیں یہ امین القادری ذرا نئی بات زیادہ کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ میں نہیں کرتا، وہ پرانی ہے، تم نے نہیں سنی ہے اس لیے تم کو نئی لگتی ہے. پھر کہیں جو ہے وہ میں اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، لیکن کہیں جان بوجھ کے نہیں کرتا ہوں، چھوڑتا ہوں. ذرا تو بھی تو ڈھونڈنا کتاب میں، ہمارے پیچھے پڑا رہتا ہے. ذرا تو بھی رات کو محنت کر، جگ ذرا، تو تجھے پتا چلے نا کہ نئی بات آتی کہاں سے. وہ بغداد سے آتی ہے. وہ بغدادی فیضان ہوتا ہے تو آتی ہے، ایسے تھوڑی آتی ہے. ہاں یہ اپنا کوئی کمال نہیں ہے، وہ بغداد کے دولہ کا کمال ہے. ان کی خیرات ہے، ان کی جوتیوں کی، ان کے نانا جان کی جوتیوں کی خیرات ہے، باب مدینۃ العلم کی ان کے دادا کی خیرات ہے. 600 سال میں نے کہا تو آپ نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے ایسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کی شان بیان کر رہے تھے. لوگوں کو حضور کی شان کا جلسہ بڑا برا لگتا ہے. ہر عنوان اعظم ہے حضور کی شان، نہیں یہ مت بیان کر. ارے سارے نبی یہی بیان کرنے آئے تھے. عیسیٰ بیان کرنے شان مصطفیٰ، وہاں سانپ بیٹھ کر سن رہا ہے، سانپ بیٹھ کر حضور کی شان سن رہا ہے. جب سب چلے گئے تو وہ آیا عیسیٰ، اور جس سونے کی شان تو بیان کر رہا تھا، جس رخ والدعا کا تذکرہ تو کر رہا تھا، ذرا بتانا وہ ملے گا کہاں؟ وہ کہا تو سانپ ہے اور تو ہے اس وقت یہاں بیت المقدس میں. بس میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ مکہ میں پیدا ہوگا، مدینہ ہجرت کرے گا. تو ایک کام کر، ہجرت جب وہ کرے گا تو وہ 3 دن تک غار ثور میں رکے گا. تو تیرے لیے محفوظ جگہ یہی ہے کہ تو غار میں جا کے بیٹھ جا، وہ تجھے وہیں ملے گا. کیونکہ کہاں ملے گا نہیں ملے گا اتنے پتے تو کہاں ڈھونڈتا پھرے گا. اس نے آنا تو کہاں ہے؟ وصال سے پہلے غار ثور میں تو وہیں جا. تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سانپ تھا، اور وہ اگر پیدا ہوا ہوگا اسی دن، یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن بالفرض اسی دن پیدا ہوا ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام کے 557 سال کے بعد حضور پیدا ہوئے. کتنے سال ہو گئے؟ 5.5 صدیاں ہو گئی. حضور علیہ السلام نے ہجرت کی 53 سال کی عمر میں. کتنے سال ہو گئے حافظ جی؟ 600 ہو گئے؟ صحیح عرض کیا میں نے؟ دیکھو ایسا حساب آتا ہے. کتنے سال پرانا، حالانکہ اس سے زیادہ اس کی عمر ہوگی نا، وہ اسی دن تھوڑی پیدا ہوا تھا. 600 سال پرانا سانپ. اور ماہرین کہتے ہیں کہ سانپ جتنا پرانا ہوگا اتنا زہر اس کا زیادہ ہوگا، ہے نا. 600 سال پرانا سانپ. صدیق کو 70 مرتبہ ڈنک مار رہا ہے. صدیق اکبر نے پیر نہیں ہٹایا. صدیق یہ سوچتے ہیں کہ میں ہٹاؤں گا تو میرے محبوب کو تکلیف ہوگی. میں عشق اسے کہتے ہیں، جو جانتے ہیں وہ مانتے ہیں، جو مانتے ہیں وہ یوں عشق کرتے ہیں. عشق رسول اس کا نام ہے. یا اللہ آپ پر تو غضب، بجلیاں گرتی ہے آپ پر. تو حضور کی شان سن کر، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پر نہیں، آپ تو شان سننے کے لیے بیٹھے ہیں اور جم کے بیٹھے. اتنی سردی میں بڑے سے بڑا کوئی مشاعرہ کوئی پروگرام ہوتا تو لوگ نہیں ٹکتے، لیکن یہ حضور کا عشق ہے کہ سب کھڑے ہو کر کے سن رہے ہو، بیٹھ کے سن رہے ہو، اور ایسی زور سے سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہو کہ لگتا کہ سردی ختم ہو چکی ہے. اس شان سے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اور یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا تھا، کسی نے تخت دیکھ کر کہا سبحان اللہ. سلیمان علیہ السلام نے کہا تو نے میرا تخت دیکھ کر سبحان اللہ کہا، میری سلطنت کچھ دنوں بعد ختم ہو جائے گی، لیکن جو تو نے سبحان اللہ میرا تخت دیکھ کر کہا ہے قیامت تک اس کا ثواب فرشتے لکھتے رہیں گے. ارے جس نے سلیمان کی شان دیکھ کر سبحان اللہ کہا، قیامت تک فرشتوں کا قلم چل رہا ہے. جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی شان سن کر سبحان اللہ کہا، پھر اس کی سبحان اللہ پر کتنی سبحان اللہ. صدیق کو 70 مرتبہ اس نے ڈنگ مار. صدیق نے پیر نہیں ہٹایا. مر جانا گوارا ہے، محبوب کو تکلیف گوارا نہیں ہے. وہاں وہی منظر ہوا، آنسو نکلے سرکار کے چہرے پہ. سرکار نے کہا کیا ہوا؟ حضور سانپ نے ڈس لیا. 70 بار حضور نے لعاب نکالا، لگا دیا.
اب اعلیٰ حضرت کا عشق رسول ہے نا آج. اب اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ توجہ سے سنیں. وہ کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے. انہوں نے نماز دی، آپ پر قربان کی، انہوں نے جان قربان کی. حضور آپ نے کیا کیا؟ اور تو نے ان کو جان، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. نتیجہ یہ نکلا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. فروع مطلب ایک ہوتا ہے جسم، اس کو کہتے ہیں اصل، اور ایک ہوتا ہے سایہ، اس کو کہتے ہیں فرع. ایک ہوتا ہے پیڑ، اس کو کہتے ہیں اصل. ایک ہوتا ہے پھل، اس کو کہتے ہیں فرع. ایک ہوتا ہے دودھ، اس کو کہتے ہیں اصل، اور اس پر ہوتی ہے بالائی جس کو آپ ملائی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فرع. ایک ہوتا ہے باپ جس کو کہتے ہیں اصل. ایک ہوتا ہے بیٹا جس کو کہتے ہیں فرع. ایک ہوتا ہے پودا جس کو کہتے ہیں اصل. دوسری ہوتی ہے اس کی ڈالیاں، اس کو کہتے ہیں فرع. اب آپ بتائیں، جب تک کہ پودا نہ ہو ڈالی ہو سکتی ہے، جب تک باپ نہ ہو بیٹا، حلالی بیٹا باپ نہ ہو تو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. دودھ نہ ہو تو بالائی ہو سکتی ہے، جسم نہ ہو تو سایہ ہو سکتا ہے. اعلیٰ حضرت کا عشق رسول کہتا ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. فروع مطلب جیسے دودھ کے بغیر بالائی نہیں، جسم کے بغیر سایہ نہیں، جس طریقے سے درخت کے بغیر پھل نہیں، جس طریقے سے پودے کے بغیر ڈالیاں نہیں، اسی طرح آپ کے بغیر یا رسول اللہ نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، نہ خیرات ہے، نہ صدقات ہے. یہ سب آپ کی وجہ سے ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. اصل اصول بندگی اس تاجور کی ہے. سچی بات تو یہ کہ آپ کی اطاعت کروانا مقصد ہے، ورنہ یہ سارے فرائض فروع ہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جان ایمان ہے. جب تک آقا سے عشق نہیں کرو گے، آقا سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک ایمان نہیں ملے گا، ایمان کامل نہیں ہوگا. اور ایمان کامل نہیں ہوگا تو یوں ہی اسی طرح تباہ ہوتے رہو گے. آؤ حضور سے عشق کریں. لیکن عشق کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ آقا پر فدا ہو جائیں، ان کا ذکر کریں، ان کی نعتیں سنیں، ان کے فرامین پہ عمل کریں. آئیے بس جاتے